السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ قمری مہینہ محرم کا ہے اور شمسی مہینہ ستمبر کا، اور فصلی مہینہ بھادوں کا ہے۔ اور اس بھادوں کے مہینے میں اپنے علاقے میں کسی نہ کسی جمعے کو سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کی نیاز دلاتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن کریم میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا جو ذکر ہے وہ ہم ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں۔ سورہ کہف میں سورہ کہف کا رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10، ان دونوں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 82 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ دو رکوع پورے اس کا ذکر ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے، انہیں واعظ کہنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ نے خطبہ دیا، بہت بلیغ اور فصیح خطبہ دیا، اللہ کا خوف بندوں کو یاد دلایا، پورے مجمع پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، رقت طاری ہوئی، لوگ رونے لگے، بہت عمدہ تقریر ہوئی آپ کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اس وقت روئے زمین پر لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ سب سے بڑا عالم اس وقت پوری دنیا میں کون ہے؟ تو
تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا انا، میں سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم اس وقت میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا۔ جب اپنے کسی پیارے سے کوئی لغزش ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، تو اس وقت عتاب کیا جاتا ہے، عذاب نہیں، عذاب غیروں پر ہوتا ہے، عتاب کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ جواب دینا مناسب نہیں تھا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، کلیم ہے اللہ کے، تو یہ کہنا مناسب نہیں تھا کہ میں، اس میں بڑائی اپنی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی، جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن اللہ عالم کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں، یہ جواب اچھا نہ لگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم کہتے ہو سب سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے، سنو، میرے بندوں میں ایک بندہ ہے، وہ مجمع البحرین میں رہتا ہے۔ مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، جہاں دو دریا ملتے ہیں، تو مجمع البحرین میں ایک میرا بندہ رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں انہیں کیسے پاؤں گا؟ نبی کو اللہ اتنا علم دیتا ہے، پھر بھی وہ علم حاصل کرنے میں کتنا حریص ہوتا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے کوئی خاص علم دیا ہے، وہ علم اب تک مجھے نہیں ملا ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو عرض کی، مولا میں انہیں کیسے پاؤں گا، پہچان کیا ہے، ان تک پہنچنے کی صورت کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے لو، مچھلی بھون ڈالو، تل ڈالو، تلنے کے بعد اپنے ساتھ لے لو اور سفر میں نکل پڑو۔ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے گی وہی میرے اس مخصوص بندے کا مقام ہوگا، میرا بندہ وہیں پر ملے گا۔ اب قرآن کریم میں جو واقعہ ہے حصول برکت کے لیے ہم آپ کو سنا دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا، چلتا رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا قرنوں چلا جاؤں۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے، اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتے ہوئے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ،
بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ قالا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ بولا کہ بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے بھلایا ہے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے تو سمندر میں اپنی راہ لی ہے جو باعث تعجب ہے۔ یہ آیتیں ہوئیں، ان کا ترجمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا تھا، سفر میں اپنا رفیق بنایا تھا، وہ حضرت یوشع بن نون تھے، یوشع بن نون علیہ السلام، جو آپ کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد وہی ہیں۔ یہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم، فارس کا دریا اور روم کا، جہاں یہ دونوں ملیں گے وہیں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، وہیں ملیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام پر ان کو تلاش کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو میرا سفر وہاں پہنچنے تک جاری رہے گا۔ پھر آپ نے اور آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون نے روٹی لی اور بھنی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے، چلتے رہے۔ جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی وہاں وہ پہنچے۔ ان حضرات نے وہاں تھوڑا سا آرام کیا اور سو گئے۔ اب ادھر سمندر سے ٹھنڈی ہوا جو آئی ہے تو بھنی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں چلی گئی، اور دریا میں جو مچھلی گئی ہے تو اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی، جیسے جیسے مچھلی جاتی تھی راستہ بنتا جاتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے، مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے۔ دونوں حضرات وہاں سے چلے۔ دوسرے دن کھانے کے وقت تک اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوسرا دن ہوا، کھانے کا وقت ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی ہے، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکالو تاکہ کھانا کھا لیں۔ ابھی تک ان کو تھکان نہیں تھی، بھوک نہیں لگی تھی جب تک منزل مقصود تک پہنچے تھے۔ اب اس سے آگے جب بڑھ گئے تو بھوک بھی لگی، تھکان بھی محسوس ہوئی، کھانا مانگا۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، بھونی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں چلا جانا یہ حیران کن اور تعجب ناک معاملہ تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے بھولنے کو شیطان کی طرف منسوخ کیا کہ شیطان نے بھلا دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل میں وطن سے دوری اور گھر کے افراد کا خیال ہوا، آپ نے نفس کے خیالات کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا ہو، کیونکہ نفس بھی شیطان ہی کی طرح ہے۔ بہرحال
اب یہ فتح جو ہے قرآن شریف میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس سے مراد ہیں۔ فتح کا ترجمہ ہوتا ہے نوجوان، اور یہاں خادم کو فتح کہا، خادم نہیں کہا، نوجوان کہا۔ اس میں حضرت یوشع کے ادب اور احترام کے لیے ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اپنا درجہ کتنا ہی بڑا ہو، کوئی اپنے ساتھ میں خادم ہو، نوکر ہو، لیکن اس کے باوجود خادم اور نوکر کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو، دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ ہمارے یہاں اکثر دیکھو جو کام کرنے والے کہتے ہیں کاریگر، کاریگر کہتے ہیں فلاں کاریگرہ، نہیں کہنا چاہیے، نام لے کے بات کرنی چاہیے، اس طرح کی بات نہیں بولنی چاہیے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ جب نوکر سے کہہ دو، خادم سے کہہ دو یہ کام کرے، یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام لے کے بولنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ بھی طلبہ کو الٹا سیدھا بول جاتے ہیں، کیا کیا بول جاتے ہیں، ایسا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس میں سب کو سبق سکھایا گیا ہے، ادب سکھایا گیا ہے۔ اب دیکھیں آیت کریمہ آگے ہے، قال ذالک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہیں سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عنقریب اللہ تعالیٰ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام وہاں لوٹ کر آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے مختلف نشانات موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی ہمارا مقصود ہے، یہی مقام ہمارا مقصود ہے۔ اب دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے لیٹ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا ہی نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا ہے وہ مجھے عطا نہیں فرمایا، اور جو علم مجھے عطا فرمایا ہے وہ تمہیں عطا نہیں فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ مجھے وہ علم عطا کر دو۔ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ باطنی باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ صبر کیسے کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، میں آپ کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، آپ جو چاہے کریں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی
قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھیں، میں جو کام بھی کروں آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کسی بات پر اعتراض نہ کریں، میں خود ہی اس کا ذکر آپ کو کر دوں گا، میں اس کی توجیہ آپ کو بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب دونوں ساتھ میں ہیں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی سفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا۔ اب دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، بے شک تم نے بری بات کی۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ دونوں چلے۔ یوشع علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ تو تابع تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف واپس بھیج دیا ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے چل رہے تھے، ان کے قریب سے ایک کشتی کا گزر ہوا۔ کشتی والے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ انہیں کشتی میں سوار کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بغیر اجرت کے، بغیر ملاحی لیے ان دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ دونوں جب سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی، گوریا، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اس نے دریا میں اپنی چونچ ماری تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرا علم اور تمہارا علم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرا علم اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل ایسے ہی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کو دریا کے پانی سے نسبت ہے۔ یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک ہے، ورنہ ان دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل اس سے بھی قلیل ہے۔ اب دونوں کشتی میں جا رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، اور جب کشتی کا تختہ اکھڑ جائے گا تو اندر نیچے سے پانی آ سکتا ہے، کشتی ڈوب سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس قوم نے ہمیں بغیر اجرت کے کشتی پہ سوار کیا، کوئی پیسہ بھی نہیں لیا، کشتی پہ سوار کیا اور تم نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ کیا تم سب لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہو، غرق کرنا چاہتے ہو؟ یہ کشتی کا توڑنا کنارے کے قریب جا کر ہوا تھا، اور خضر علیہ السلام نے وقتی طور پر اس میں کیل بھی لگا دیا تھا۔ لقد جئت شیئا امرا، تم نے بہت بری بات کی ہے، یعنی تمہارا کام اچھا نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے ظاہر دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، انہوں نے کہا مجھ سے بھول واقع ہو گئی ہے، اس لیے میری اس غلطی کو نہ پکڑیے اور کوئی گرفت آپ نہ کریں۔ بہرحال فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا
قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا میں اس کے بعد تم سے پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ جب کشتی سے دونوں حضرات نکلے کنارے پر چل رہے تھے، جب ان کا گزر ایک بستی سے ہوا وہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا ان میں تھا، اس کا نام جیسور یا جن بطور تھا۔ وہ لڑکا تمام لڑکوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو سر سے پکڑا اور اس کا سر جدا کر دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اسے لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں زوردار آواز میں کہا کہ یہ تم نے کتنا برا کام کر دیا ہے، ایک نابالغ معصوم بچے کو قتل کر دیا جو صاف ستھرا گناہوں سے پاک تھا، اس پر کوئی قصاص لازم نہیں تھا۔ یہ ایسا کام تم نے کیا ہے جو سراسر عقل کے خلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دینا، کیونکہ اس وقت آپ کو میری طرف سے عذر حاصل ہو جائے گا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دیہاتیوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی وجوہ بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں آیا بستی، اس کا نام انطاکیہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اس حالت میں تھے کہ کسی سے کھانا طلب کرنا جائز ہو گیا تھا، بلکہ جان بچانے کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں ان لوگوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھلائیں۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دیوار درست کرنے پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں شدید بھوک کے حال میں کھانا بھی نہیں دیا، تو ان سے اجرت لینی ضروری تھی۔ بات یہ ہے کہ جب دونوں نے دیوار کو دیکھا جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا، یا صرف ہاتھ پھیرا اور دیوار خود بخود سیدھی ہو گئی۔ یہ در حقیقت ان کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کے وعدے کے مطابق میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ البتہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں جن پر آپ نے اعتراض کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ جس غرض سے یہاں آئے تھے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ میں نے حکایات کی بعض کتب میں دیکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا
اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. دونوں بھوکے تھے, کھانا مانگا لیکن ان لوگوں نے کھانا دیا نہیں تھا. تو اب کئی 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے. ہمارے حضور کے زمانے میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی, اس بستی والے جن کے باپ داداؤں نے انکار کیا تھا کھانا دینے سے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونا لے کر حاضر ہوئے تھے, سونا لے کر آئے تھے, کیونکہ انہیں اس سے بڑی شرم آ رہی تھی کہ ان کے باپ دادا اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ صرف 2 یا 3 بھوک سے ستائے ہوئے مسافروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے. ان لوگوں نے سونا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گزارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم اس سونے کے بدلے صرف با کے بدلے تا خریدنا چاہتے ہیں. جو فَأَبَوْا ہے اس میں آپ فَأَتَوْا بنا دیجیے. اللہ کا کلام ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ فَأَبَوْا کے بجائے فَأَتَوْا کر دیجیے آپ. اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ ان کے پاس مہمان نوازی کے لیے کھانا لے کر آئے تاکہ بے عزتی نہ ہو, رسوائی نہ ہو. یعنی قرآن میں تحریف کروانا چاہتے تھے. ابو کے بجائے اتو, بے کے بجائے تے لکھوانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس سے ہماری بستی والوں سے ملامت اور ندامت اٹھ جائے گی, ورنہ قیامت تک ہماری بستی والوں کی بخیلی کا ذکر ہوتا رہے گا. قرآن میں نازل ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کلام میں تغیر و تبدل کیا جائے. اگر ایک نقطے کے بدلنے سے اللہ کے کلام میں تبدیل لازم آ رہی ہے تو یہ رب تعالیٰ کے کلام میں کذب ثابت کرے گا. اس سے احکام الہیہ پر اعتبار ہی نہیں رہے گا. رب تعالیٰ کی ربوبیت اور بندے کی بندگی کا بطلان لازم آئے گا. اس لیے قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا ایک لفظ یا ایک نقطہ بھی بدلا جائے. اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے, محال ہے. وقت تو ہمارا ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ تینوں کام جو انہوں نے کیا تھا پھر اس کی توجیہ انہوں نے بتائی اور پھر اس کے بعد اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیا درس ملتا ہے, یہ سب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کیا جائے گا. فاتحہ.